السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ظالم بادشاہ اور بہادر نوکر کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یورپ کے ایک چھوٹے سے امیر ملک بوہیمیا پر ایک بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت محل میں آئی اور سیدھی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بڑھیا کے پاس ایک ٹوکری تھی اور ٹوکری میں ایک بام مچھلی تھی۔ بڑھیا نے بادشاہ کو بتایا کہ جو کوئی بھی اس مچھلی کو پکا کر کھائے گا وہ دنیا بھر کے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا اور ان سے باتیں کر سکے گا۔ بڑھیا کی بات سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ مچھلی کھانے سے اس میں ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے گی جو دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے نوکر جان سے کہا کہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا اس بڑھیا کو دے دیا جائے اور مچھلی کو فوراً پکوا کر کھانے کے لیے پیش کیا جائے۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پرندوں اور جانوروں کی باتیں سمجھنے کی صفت کسی اور میں بھی پیدا ہو، اس لیے اس نے جان سے کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا سی بھی مچھلی چکھنے کی کوشش کی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کی اس بات سے جان نے سوچا کہ یہ مچھلی جس کے لیے بادشاہ نے بڑھیا کو اتنی زیادہ رقم دی ہے اور اسے چکھنے سے بھی منع کر دیا ہے، کوئی عام مچھلی نہیں ہو سکتی، ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے۔ اس لیے جب مچھلی پک کر تیار ہو گئی تو جان سے رہا نہ گیا اور اس نے ایک نوالا کھا لیا۔ نوالے کا کھانا تھا کہ اس کے کانوں میں آوازیں آنے لگی، تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو، تھوڑی سی ہمیں بھی دے دو۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ کمرے میں تو اس کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں سوائے چند مکھیوں کے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ دراصل ان مکھیوں ہی کی آواز تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو کی مچھلی تھی، اسی لیے بادشاہ نے اتنا سخت حکم دیا تھا۔ اس نے ایک اور ٹکڑا کھا لیا اور پھر مچھلی کی پلیٹ بادشاہ کو پیش کر دی۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے جان کو حکم دیا کہ 2 گھوڑے سواری کے لیے تیار کیے جائیں، ہم باہر گھومنے جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ بادشاہ تو اس لیے باہر جانا چاہتا تھا کہ وہ بڑھیا کی بات کو آزمائے کہ کیا بام مچھلی کھانے کے بعد واقعی جانوروں کی باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں، جبکہ جان بھی مکھیوں کی باتیں سمجھنے کے بعد اب اور جانوروں کی باتیں بھی سننا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ بھی باہر جانے کے لیے بڑا بے چین تھا۔ جب وہ دونوں گھوڑوں پر سوار شہر سے باہر نکل گئے تو جان کا گھوڑا ہنہنا کر بادشاہ کے گھوڑے سے بولا، آج میں بہت خوش ہوں، دل چاہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر سے کود جاؤں۔ اب بادشاہ کا گھوڑا نتنے پھڑپھڑا کر بولا، اس پہاڑ کے اوپر سے کود جانے کو تو میرا دل بھی چاہتا ہے، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو یہ جو بیوقوف بوڑھا میرے اوپر سوار ہے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ بادشاہ کے گھوڑے کی بات سن کر جان کا گھوڑا بولا، اگر تم واقعی اس پہاڑی پر سے کودو تو اس بوڑھے کو خوب زور سے پٹخنی دینا تاکہ اس سے تمہاری جان چھوٹے اور کسی جوان کو تم پر سواری کرنے کا موقع ملے۔ اپنے گھوڑے کی یہ بات سنتے ہی جان کی ہنسی نکل گئی، لیکن فوراً ہی اسے یاد آیا
کہ گھوڑوں کی یہ باتیں تو بادشاہ نے بھی سنی ہوں گی، اس لیے اس نے جلدی سے اپنے ہونٹ بند کر لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ لیکن بادشاہ نے جان کی ہنسنے کی آواز سن لی تھی، اس لیے بادشاہ نے گھوم کر شک بھری نظروں سے جان کو دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ جان نے کہا، کچھ نہیں آلی جاں۔ پھر بادشاہ نے گھوڑے کا رخ محل کی طرف پھیر دیا، کیونکہ گھوڑے کی باتیں سن کر نہ تو اسے اپنے گھوڑے پر اعتبار رہا تھا اور نہ جان پر۔ وہ گھوڑے سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی دن اسے مار نہ ڈالے۔ جان پر اسے یہ شک تھا کہ شاید اس نے بھی بام مچھلی کا گوشت کھا لیا ہے۔ محل میں واپس آ کر بادشاہ نے جان کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل سے ایک گلاس پانی بھر کر دے۔ اگر ایسا کرتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی گلاس سے باہر گرا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جان نے بڑی احتیاط سے پانی گلاس میں ڈالنا شروع کیا۔ ابھی گلاس پورا نہ بھرا تھا کہ کھڑکی میں سے دو چڑیاں اڑتی ہوئی اندر آئیں۔ وہ دونوں کسی بات پر لڑ رہی تھیں۔ جان ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک چڑیا نے دوسری سے کہا، ان میں سے ایک سونے کا بال مجھے دے دو۔ دوسری چڑیا چلائی، نہیں نہیں، یہ میرے ہیں، میں نے انہیں اس وقت اٹھایا تھا جب سنہری بالوں والی شہزادی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس پر پہلی چڑیا نے زور سے دوسری چڑیا کو چونچ ماری، جس سے ایک سنہری بال زمین پر گر گیا۔ جان نے سر گھما کر سنہری بال کی طرف دیکھا تو ایسا کرتے ہوئے گلاس چھلک گیا۔ گلاس کے چھلکتے ہی بادشاہ گرج کر بولا، میں نے کہا تھا نا، اگر گلاس سے پانی گرا تو تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ اب میں صرف ایک ہی شرط پر تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں کہ تم سنہری بالوں والی شہزادی کو لے آؤ تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ بادشاہ کی بات سن کر جان بہت گھبرایا اور سوچنے لگا کہ سنہری بالوں والی شہزادی کو کہاں سے لاؤں۔ اس نے محل سے نکل کر گھوڑا نکالا اور بغیر سوچے سمجھے اس کو ایڑ لگا دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جدھر گھوڑا جائے گا ادھر ہی جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ جان نے راستے کے کنارے ایک جگہ آگ جلتی دیکھی جو کسی لکڑہارے نے لگائی ہوئی تھی۔ آگ کے پاس ہی چونٹیوں کا گھر تھا اور وہ گرمی سے گھبرا کر باہر نکل رہی تھیں۔ جان نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج، ہمارے انڈے جل رہے ہیں۔ ان کی ننھی منھی آوازیں اتنی دردناک تھی کہ جان سے رہا نہ گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور درخت کی ایک شاخ سے آگ چونٹیوں کے گھر سے بہت دور کر دی۔ جان کے اس نیک کام پر چونٹیوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر کبھی اسے ان کی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ اس کے کام آئیں گی۔ جان چونٹیوں کی اس بات پر مسکرا دیا کہ یہ ننھی سی مخلوق بھلا میری کیا مدد کر سکے گی۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے چل دیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک اونچا درخت دکھائی دیا جس پر کسی کوے کا گھونسلہ تھا۔ کوے کے دو ننھے ننھے بچے گھونسلے سے نکل کر زمین پر گر گئے تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، گھونسلے میں کھانا موجود ہے لیکن ہم تو اڑ بھی نہیں سکتے، اپنے گھونسلے میں کیسے جائیں؟ جان کو ان کی حالت دیکھ کر بڑا رحم آیا۔
وہ گھوڑے سے اترا، کندھے پر پڑا ہوا تھیلا اتارا، کوے کے بچوں کو اس میں ڈالا اور پھر درخت پر چڑھ کر بچوں کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ اتنے میں کوا اور کوی بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولے، اگر آپ کو کبھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے تو ہمیں ضرور بلائیے گا، ہم فوراً حاضر ہو جائیں گے۔ کوا اور کوی کی بات سن کر بھی جان مسکرا کر گھوڑے پر چڑھا اور آگے چل دیا۔ جنگل اب ختم ہونے والا تھا اور گھوڑا ایک جھیل کی طرف جا رہا تھا۔ جھیل کا پانی بالکل ساکن تھا اور سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ جان اس خیال سے جھیل کے کنارے پر گھوڑے سے اترا تاکہ گھوڑے کو پانی پلائے۔ یہاں اتر کر اس نے دیکھا کہ دو مچھیرے آپس میں کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ جان نے ان سے پوچھا تو پتا چلا کہ انہوں نے ایک سنہری مچھلی جھیل میں سے پکڑی ہے۔ ایک مچھیرا کہتا ہے کہ مچھلی میں نے پکڑی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ بے شک تم نے پکڑی ہے، لیکن جال تو میرا ہے، اس لیے مچھلی میری ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مچھلی پانی کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے جتنی دیر مچھیرے لڑتے رہے مچھلی تڑپتی رہی، وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جان کو مچھلی پر رحم آ گیا۔ اس نے مچھیروں سے کہا، دیکھو بھائی، میرے پاس جتنی رقم ہے وہ تم لے لو اور یہ مچھلی مجھے دے دو۔ مچھیروں کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس طرح انہیں بازار بھی نہ جانا پڑتا اور بیٹھے بٹھائے رقم ہاتھ آ جاتی۔ وہ فوراً راضی ہو گئے اور پیسے لے کر مچھلی جان کے حوالے کر دی۔ جان نے مچھلی اٹھائی اور اسے جھیل میں پھینک دیا۔ مچھلی نے جان سے کہا، اس مہربانی کے بدلے میں آپ کی مدد کروں گی، جب بھی ضرورت پڑے مجھے بلا لینا۔ یہ سب دیکھ کر مچھیرے بڑے حیران تھے۔ ایک تو جان نے انہیں مچھلی کی اتنی بڑی رقم دی تھی جو اس جیسی 10 مچھلیوں کی قیمت کے برابر تھی۔ پھر قیمت ادا کرنے کے بعد اس نے مچھلی کو بھی واپس جھیل میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے جان سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ جان نے انہیں تمام قصہ سنا دیا اور پھر بولا، میں کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ سنہری بالوں والی شہزادی رہتی کہاں ہے۔ مچھیرے بولے، وہ اسی جزیرے کے بادشاہ کی بیٹی ہے جو اس جھیل کے درمیان میں واقع ہے۔ وہ دیکھو، بادشاہ کے محل کا مینار جس کا عکس پانی میں نظر آ رہا ہے۔ شہزادی روزانہ صبح سورج نکلنے کے بعد اس مینار پر چڑھ کر اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہے۔ آپ نے ہماری لڑائی ختم کرا کے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کشتی میں سوار کر کے اس جزیرے پر چھوڑ آتے ہیں، لیکن سنہری بالوں والی شہزادی کو پانے میں آپ کو بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اس بادشاہ کی 12 بیٹیاں ہیں اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے بالکل ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک کے بال سنہری ہیں۔ مچھیروں کے سنہری شہزادی کے بارے میں اتنی باتیں بتانے پر جان نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں مچھیروں نے اسے جزیرے پر اتار دیا۔ یہاں سے ایک ڈھلوانی راستہ ایک اونچے قلعے کی طرف جاتا تھا۔ جان اسی راستے پر روانہ ہو گیا۔ جان جب قلعے کے باہر پہنچا تو چوکیدار اسے اندر لے گیا۔ بادشاہ ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھا تھا۔ شکل و صورت سے بوڑھا لیکن مہربان نظر آتا تھا۔ وہ ایک درباری کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ جان نے جھک کر سلام کیا اور اپنے بادشاہ کے لیے
شہزادی کا رشتہ مانگا، جسے سن کر بادشاہ مسکرایا اور بولا، تم شہزادی کو لے جا سکتے ہو، لیکن پہلے تمہیں کچھ کام کر کے دکھانے ہوں گے جو میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ ایک کام کل کرنا ہوگا، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر اگلے دن دوسرا کام اور اس سے اگلے دن تیسرا کام بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جان کو آرام کرنے کے لیے ایک آرام دہ کمرے میں بھیج دیا اور ایک نوکر اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ جان بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر میٹھی نیند سو گیا۔ اگلی صبح سویرے سویرے ملازم نے اسے جگا کر کہا کہ بادشاہ اس کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اسے پہلے روز کا کام بتایا جا سکے۔ جان بادشاہ کے حضور پیش ہوا تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی میں سے ایک چراگاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک دن شہزادی اس چراگاہ میں سیر کرنے گئی تھی۔ وہاں اس کے گلے کا ہار ٹوٹ گیا تھا، جس سے تمام موتی بکھر گئے اور گھاس میں کھو گئے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ان سب موتیوں کو تلاش کر کے لے آؤ۔ اگر ایک بھی موتی رہ گیا تو تم کامیاب نہ ہو سکو گے۔ بادشاہ کی بات سن کر جان وہاں چلا گیا۔ چراگاہ میں ہر طرف گھاس ہی گھاس تھی۔ جان نے ہر جگہ تلاش کیا، گھاس کی جڑوں میں جھانک جھانک کر دیکھا، لیکن اسے ایک بھی موتی نظر نہ آیا۔ وہ حسرت سے بولا، کاش اس وقت وہ چونٹیاں میرے پاس ہوتی جن کو میں نے جلنے سے بچایا تھا، تو میں انہیں مدد کے لیے کہتا۔ اچانک ایک باریک سی آواز آئی، ہم حاضر ہیں دوست، بتاؤ کیا کام ہے؟ جان نے گھاس پر نظر ڈالی تو زمین پر دور دور تک چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں۔ اس نے ان سے اپنی مشکل بیان کی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھاس میں غائب ہو گئی اور پھر موتی لا لا کر جان کے قدموں میں ڈھیر کرنے لگی۔ جلد ہی جان کے قدموں میں موتیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ چونٹیوں نے اسے بتایا کہ اب اور کوئی موتی نہیں ہے۔ جان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور موتی اٹھا کر قلعے کی جانب چلنے لگا۔ یکا یک ایک باریک سی آواز آئی، ٹھہرو ٹھہرو۔ یہ ایک ایسی چونٹی کی آواز تھی جو لنگڑا کر چل رہی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ آگ میں جل گئی تھی، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا موتی اٹھا رکھا تھا اور یہ شہزادی کے ہار کا آخری موتی تھا۔ جان نے اس چونٹی سے وہ موتی بھی لے لیا اور خوش خوش بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے موتی گنے تو وہ بالکل پورے نکلے۔ اگلے دن صبح ہی صبح جان کو بادشاہ کے حضور دوبارہ پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے بولا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ سنہری بالوں والی شہزادی اس جھیل میں نہانے گئی تھی اور وہاں اپنی سونے کی انگوٹھی کھو آئی۔ اب تم یہ انگوٹھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ جان جھیل کے کنارے پہنچا اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اتنی بڑی اور گہری جھیل میں انگوٹھی کا بھلا کیسے پتہ چلتا؟ وہ مایوس ہو کر بولا، کاش اس وقت سنہری مچھلی یہاں ہوتی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور آئے گی۔ جان کا یہ کہنا تھا کہ پانی میں حرکت ہوئی اور سنہری مچھلی تیرتی ہوئی جان کے قریب آئی۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، حکم کیجیے۔ سنہری مچھلی کو دیکھ کر جان بولا، شہزادی کی سونے کی انگوٹھی اس جھیل میں گر گئی ہے اور بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ انگوٹھی حاصل کر کے لاؤں۔ تمہاری مدد کے بغیر میں اسے تلاش نہیں کر سکتا۔
جان کی بات سن کر سنہری مچھلی بولی، میں نے ابھی 2 چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اس انگوٹھی کے لیے لڑتے دیکھا ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر مچھلی نے غوطہ لگایا اور پانی میں غائب ہو گئی۔ جان سوچنے لگا شاید یہ سب خواب ہے، لیکن ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سنہری مچھلی واپس آ گئی۔ اس کے منہ میں انگوٹھی دیکھ کر جان خوش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو مچھلی نے اپنا منہ کھول دیا اور انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جان اپنے دوسرے کام کی کامیابی پر اتنا خوش تھا کہ لمبے لمبے ڈھک برتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور انگوٹھی اس کے سامنے رکھ دی۔ تیسرے دن جب جان بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ آج تم شہزادی کے لیے زندہ اور مردہ پانی لاؤ گے۔ بادشاہ کی بات سن کر جان چکرا گیا۔ اس نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ زندہ اور مردہ پانی بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کو کہاں تلاش کیا جائے، کس سے پوچھا جائے؟ یہی سوچتا ہوا وہ جنگل کی طرف چل دیا کہ شاید کہیں زندہ اور مردہ پانیوں کے چشمے بہتے ہوں گے۔ وہ چلتا چلتا جنگل میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کووں کا گھونسلہ تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس وقت میرے پاس وہ کوے ہوتے جن کی میں نے مدد کی تھی تو شاید وہ ان عجیب و غریب پانیوں کے متعلق مجھے کچھ بتا سکتے۔ ابھی جان یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے جان کے عین سر کے اوپر سے آواز آئی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بس حکم کیجیے۔ یہ وہی کوا اور کوی تھے جن کے بچوں کو جان نے زمین سے اٹھا کر گھونسلے میں رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر جان بولا، شہزادی کے باپ نے مجھے زندہ اور مردہ پانی لانے کو کہا ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کس قسم کے پانی ہوتے ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں۔ جان کی بات سن کر کوا بولا، ہمیں پتہ ہے، آپ ذرا یہاں ٹھہریں، ہم تھوڑی ہی دیر میں لے کر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ درختوں میں غائب ہو گئے۔ جان نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اسے پروں کی آواز سنائی دی۔ کوا اور کوی آ گئے تھے۔ ان کی چونچ میں 2 بڑے گھونگے تھے۔ کوے نے ایک گھونگا جان کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، یہ ہے زندہ پانی۔ کوی نے دوسرا گھونگا جان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، اور یہ ہے مردہ پانی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں جس طرف سے آئے تھے اسی طرف کو اڑ گئے۔ جان قلعے کی طرف چل دیا، لیکن کچھ زیادہ دور نہ گیا تھا کہ اسے ایک مکھی کی چیخ سنائی دی۔ مکھی مکڑی کے جال میں پھنسی ہوئی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، جبکہ ایک بڑی سی مکڑی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جان نے یہ دیکھا تو مردہ پانی کا ایک قطرہ مکڑی پر ڈالا تو مکڑی مر گئی۔ پھر اس نے زندہ پانی کا ایک قطرہ مکھی پر گرایا۔ زندہ پانی کا قطرہ مکھی پر گرتے ہی مکھی نے پر پھیلائے اور ہوا میں اڑتے ہوئے بولی، تم نے بہت اچھا کیا جان کہ میری جان بچا لی۔ اگر میں مر جاتی تو تمہیں کوئی بھی نہ بتا سکتا کہ بادشاہ کی 12 بیٹیوں میں سے سنہری بالوں والی بیٹی کون سی ہے۔ مکھی کی مدد کرنے کے بعد جان زندہ اور مردہ پانی کا گھونگا لے کر قلعے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ جان نے تینوں کام کامیابی سے کر لیے ہیں تو اس نے کہا، تم نے میری شرطیں پوری کر دی ہیں، اب تم سنہری بالوں والی شہزادی کو لے جا سکتے ہو، لیکن تمہیں 12 شہزادیوں میں سے سنہری بالوں والی شہزادی کو پہچاننا ہوگا۔ اگر تم اسے نہ پہچان سکے تو پھر وہ تمہیں نہیں مل سکے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ جان کو ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا جہاں ایک گول میز پڑی تھی۔
اور اس کے ارد گرد 12 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ ان سب کے سروں پر رومال بندھے ہوئے تھے اور وہ بالکل ایک جیسی نظر آ رہی تھیں۔ بادشاہ بولا، یہ ہیں میری 12 شہزادیاں، ان میں سے صرف ایک کے بال سنہری ہیں، اگر تم نے اسے پہچان لیا تو وہ تمہاری ہوئی۔ جان حیران ہو کر لڑکیوں کو دیکھنے لگا، وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ جان پریشان تھا کہ کس لڑکی کو چنے۔ تب اسے اپنے کان کے نزدیک مکھی کے بھنبھنانے کی آواز آئی۔ یہ وہی مکھی تھی جسے اس نے مکڑی سے بچایا تھا۔ اس نے جان کے کان میں کہا، اٹھو اور میز کے گرد ایک چکر لگاؤ۔ جان باری باری ہر لڑکی کے پاس گیا۔ مکھی ہر بار اس کے کان میں کہتی، یہ نہیں، یہ بھی نہیں۔ آخر اب جان جس لڑکی کے پاس گیا، مکھی نے کہا، ہاں، یہی ہے سنہری بالوں والی شہزادی۔ پھر جان نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے سنہری بالوں والی شہزادی۔ بادشاہ بولا، شاباش، تم نے واقعی سنہری شہزادی کو چنا ہے، اب یہ تمہاری ہوئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو اور اپنے سر سے رومال اتارے۔ شہزادی نے رومال اتارا تو اس کے سنہری بال جھل مل کرنے لگے۔ جان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اگلے دن جان بہت سے ملازموں اور سامان کے ساتھ شہزادی کو لے کر روانہ ہوا۔ جب یہ جلوس جان کے دیس میں داخل ہوا تو بادشاہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ رنگ برنگ کے کپڑوں، گھوڑوں اور سامان کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن جب اس کی نظر جان پر پڑی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی آیا کہ اگر جان نے شہزادی سے خود شادی کرنی چاہی تو پھر اس کو کس طرح روکا جائے گا۔ جان شہزادی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اتنے بڑے کارنامے پر بادشاہ تعریف کے 2-4 کلمے ضرور کہے گا، لیکن تعریف تو ایک طرف رہی، اس نے تو جان کے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ ماتھے پر بر ڈالتے ہوئے بولا، کل میں شہزادی سے شادی کروں گا، اور تم چونکہ اپنی مہم میں کامیاب واپس آئے ہو، اس لیے تمہاری لاش نہایت عزت سے شاہی قبرستان میں دفن کی جائے گی۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر جان کو نہایت صدمہ ہوا، کیونکہ بادشاہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ سنہری بالوں والی شہزادی کو لے آیا تو بادشاہ اس کی جان بخش دے گا۔ لیکن اب بادشاہ بڑے دھڑلے سے اپنی کہی بات سے مکر چکا تھا۔ بادشاہ کے اشارے پر سپاہیوں نے جان کو گرفتار کر لیا اور اسے گھسیٹ کر جیل خانے میں لے گئے۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ جان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگلے دن جب کہ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، جان کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا اور سب کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تب شہزادی نے بادشاہ سے درخواست کی کہ جان کی لاش اسے دے دی جائے تاکہ وہ اسے اپنی مرضی سے دفن کر سکے۔ بادشاہ نے شہزادی کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات مان لی۔ شہزادی کے باپ نے شادی کے سامان میں زندہ اور مردہ پانیوں کے گھونگے بھی رکھ دیے تھے۔ شہزادی نے زندہ پانی جان کی لاش پر چھڑکا تو دیکھتے ہی دیکھتے جان کا سر دھڑ کے ساتھ جڑ گیا۔ پھر وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ جوان اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا، اگر یہ پانی وہ بھی اپنے اوپر ڈال لے
تو وہ بھی جان کی طرح خوبصورت اور جوان ہو جائے گا۔ اس نے شہزادی کو حکم دیا کہ اس کے جسم پر بھی یہی پانی چھڑکا جائے۔ بادشاہ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ زندہ پانی والا گنگا خالی ہو چکا ہے۔ شہزادی نے مردہ پانی والا گنگا اٹھایا اور بادشاہ پر چھڑک دیا، جس سے بادشاہ فوراً ہی مر گیا۔ جب لوگوں کو بادشاہ کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے جان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ پھر اس نے بڑی دھوم دھام سے شہزادی سے شادی کی۔ اس شادی میں اس کے جانور دوست بھی شریک ہوئے تھے، اور پھر وہ شہزادی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔